الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. فنا فی اللہ کی تہم بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کی تہم بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. محترم بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے. یہ اسلامک مہینوں کا شروعاتی مہینہ ہے. ہمارا جو سال شروع ہوتا ہے وہ شہادت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفہ دوم فاتح فارس و ایران، فاتح بیت المقدس، خسر رسول، مراد رسول حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ محرم میں کربلا کا واقعہ پیش آیا. حضرت حسین کو کربلا کی وادی میں شہید کر دیا گیا. اہل بیت کے اوپر زیادتی کی گئی. یہ شیعوں کی طرف سے اتنا پھیلایا گیا ہے اس واقعے کو، اور اس واقعے کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کربلا کے واقعے پر ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. اگر یہ شہادت جو ہوئی ہے جس کے اوپر لوگ ماتم کرتے ہیں، سیاہ کپڑا پہنتے ہیں، کالا کپڑا پہنتے ہیں، اس مہینے میں سوگ مناتے ہیں، غم مناتے ہیں، شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، غم کا مہینہ سمجھتے ہیں. شہادت کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش تھی، سب سے بڑی تمنا تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، یعنی شہید کر دیا جاؤں. ثم احیا ثم اقتل، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں لڑ کر کے قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں قتل کر دیا جاؤں. راوی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمائے کہ 3 بار مجھے اللہ تعالیٰ زندگی دیں، 3 بار مجھے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجے، اور تینوں بار میں مسلسل اللہ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں اور شہید ہو جاؤں. یہ اللہ کے رسول کی خواہش تھی. صحابہ کرام میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مر مٹنے کا ان کے اندر پھوٹ کر بھرا ہوا تھا. اس لیے صحابہ کرام کے ذہن و دل و دماغ میں بھی شوق شہادت بھرا ہوا تھا. شہادت کی تمنا لیے رہتے تھے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل قبری ببلد رسولک. یہ حضرت عمر فاروق کی دعا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ارزقنی یا الہ العالمین، مجھے شہادت کی موت دے دیجئے، وجعل قبری ببلد رسولک، اور مدینے میں میری شہادت پیش آئے اور اللہ کے رسول کے قبر کے بغل میں میری قبر بنا دیجئے. یہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے. مومن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر شہادت کی تڑپ ہو، یہ مومن کے لیے ضروری ہے. ایک ایمان والے کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے کبھی مار دیا جاؤں، ختم کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں. یہ عین مومن ایمان کی شان ہے. جس مومن کے دل میں اگر یہ چیز نہ ہو تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تو منافقت پر مرے گا، مضبوط ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا. جس کے دل کے اندر بزدلی ہو، مر مٹنے کا جذبہ اس کے اندر نہ ہو. یہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرما رہے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ ہرگز گمان نہ کرو، ہرگز خیال نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں. مردہ انہیں گمان مت کرو، ان کے بارے میں سوچو بھی مت کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں. بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتے پیتے ہیں. اس طرح کی زندگی ان کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، تو مردوں میں نہیں ہیں. ان کی زندگی اور ان کے حیات کے بارے میں ہمارے اندر ادراک نہیں رکھا گیا ہے، شعور نہیں رکھا گیا ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ زندہ رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، اس لیے ہمیں اس پر ماننا اور اس کا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. صحابہ کرام کے اندر شوق شہادت کتنا بھرا ہوا تھا. بچوں میں سمرہ اور رافع کا واقعہ تو ہم سب سنتے ہی ہوں گے، صحابہ کرام و صحابیات کے واقعات کو. ان کا واقعہ ملتا ہے، چھوٹے سے بچے تھے، چھوٹے تھے، جب جنگ بدر کا اعلان ہوا کہ چلنا ہے لڑنے کے لیے، بدر میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلنا ہے، صحابہ تیار ہو گئے، 313 کی جماعت تیار ہو گئی، لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. جب سب تیار ہو جاتے تھے، پوری تیاری ہو جاتی تھی، تو اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ آخر میں جائزہ لیتے تھے لوگوں کا. تو جائزہ لیے تو پتہ چلا ساتھ میں 2 بچے بھی آ گئے جن کا نام رافع اور سمرہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دونوں بچے ہو، تم لڑ نہیں سکتے ہو، دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، تم واپس چلے جاؤ. لیکن جذبہ کتنا پھوٹ کر بھرا ہوا تھا شہادت کا، کہ بچوں کے اندر یہ حال تھا کہ وہ بچے کہنے لگے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، اے میرے محبوب آقا ہمیں بھی ساتھ میں لے کر کے چلیے، ہم لڑ لیں گے، ہم دشمنوں سے مقابلہ کر لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کرائی کہ آپس میں جو جیت جائیں گے، دونوں لڑ کر کے جو جیتے گا اس کو ہم لے لیں گے، اور جو ہار جائے گا وہ اس کو واپس کر دیں گے. کشتی ہوئی، ایک جیت گئے، اللہ کے رسول نے ان کو لے لیا. وہ کہنے لگے کہ اس بار پھر سے مقابلہ کرو، اور پھر تم تو جیت گئے ہو، تمہیں تو لے لیا گیا ہے، اس بار تم ہار جانا جان کر کے میں لے لیا جاؤں گا. اس طرح سے وہ دونوں بچوں کو جنگ کے لیے منتخب کیا گیا. کتنا ان کے اندر کتنی خواہش تھی. پکنک نہیں منانے جا رہے تھے کہ بچوں کی خواہش ہمیں بھی ساتھ میں لے کر چلے، گھومنے جانا ہے، لڑنے کے لیے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، اور اس طرح سے بچے آ کر کے شریک ہو رہے تھے. عورتوں میں کتنا جذبہ تھا شہادت کا. صحابہ کرام کی کتنے واقعات ملتے ہیں جب بھی اللہ کے جانب اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کہ دشمنوں کے لیے لڑنے چلنا ہے، دشمنوں سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، دشمنوں سے لڑائی لڑنی ہے، صحابہ کرام تیار ہو جاتے تھے. ان کے اندر جذبہ بھرا ہوا تھا اور وہ فوراً تیار ہو جاتے تھے لڑنے کے لیے دشمنوں سے. آج ہمارا حال یہ ہے،
حقیقت بتا رہا ہوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شہادت کی کبھی تذکرہ بھی نہیں کرتے ہیں، لڑائی کی کبھی بات بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے تلوار کی کبھی بات نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول جو جنگ میں لڑے ہیں اس کی کبھی تذکرہ نہیں کرتے ہیں، صحابہ کرام جو جنگ میں جا کر کے دشمنوں سے جو آزمائی کی ہیں اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا حصہ نہیں ہے کیا؟ یہ سیرت کے واقعات نہیں ہیں کیا؟ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے کیا؟ ہمارے نبی جنگ والے تھے، ہمارے نبی تلوار والے تھے، 8 تلوار رکھتے تھے، ہر تلوار کا نام الگ الگ ہوتا تھا۔ یہ ہماری بزدلی ہے جو حالات بنے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ اگر شہادت کی دعا مانگ لی جائے تو لوگ آمین نہیں کہتے ہیں، کہیں قبول نہ ہو جائے، اور وہاں صحابہ کرام رو رو کر کے شہادت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، شہادت کی آرزو ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ تمنا اور یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ یا الہ العالمین میں بار بار زندہ کیا جاؤں اور بار بار قتل کیا جاؤں، شہید کیا جاؤں۔ آج اگر یہ دعا مانگ لی جائے لوگ آمین کہنا بند کر دیتے ہیں، کہیں قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو پھر تو ہم مار دیے جائیں گے، پھر تو کوئی دشمن ہمیں ختم کر دے گا۔ یہ بزدلی ہے۔ اللہ کے نام پر مر جانا یہ بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ جنتی لوگ جو جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں سے تمہیں اور کوئی خواہش ہے؟ جنت میں تو تم آ گئے ہو، تمہیں اور کچھ چاہیے؟ شہید کے بارے میں لکھا اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ شہید کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا یا الہ العالمین ہماری خواہش ہے کہ مجھے پھر سے زندگی دی جائے، دنیا کے اندر مجھے پھر سے بھیجا جائے، اور پھر میں جس طرح سے شہید ہو کر کے آیا ہوں، جس طرح دشمنوں نے مجھے مارا ہے پھر